جو بال لٹک رہے ہیں ان کا مسح کیے تو مسح نہیں ہوا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چوتھا فرض اعتقادی ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا. مسئلہ نمبر 21 بنتا ہے وہ یہ کہ چھلے اور پاؤں کے اندر جو گہنے پائے ہوئے ہیں، گانے چھلے پائے ہوئے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے گزرا تھا. پاؤں کے اوپر جو چھلے پاؤں میں جو انگلیوں میں چھلے پہنے ہوئے ہیں نا، وہ عورت اگر چھلے کھلے ہیں تو ان کو حرکت دے تاکہ درمیان سے پانی گزر جائے. اگر بالکل تنگ ہیں کہ درمیان سے پانی نہیں گزرتا، ان کو اتار کر وضو کرے گی. جو پاؤں کی انگلیوں کے اندر چھلے پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ان کو اتار کر وضو کرے گی. پھر ہاں اگر نرم ہے کہ حرکت دینے سے حرکت لیتے ہیں، پھر حرکت بھی دیتی رہے، درمیان سے پانی بھی گزارتی رہے، اس کو آگے پیچھے کرتی رہے، پانی گزارتی رہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر بالکل تنگ ہے تو پھر اتار کر ہی وضو کرے گی. آگے مسئلہ نمبر 22 یہ ہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں جناب جی کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے بھی نہیں گزرتا پانی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس تاگے کو توڑ دے یا کھول کر نکال دے. بہتر ہے کہ ایسے داغوں سے بچنا چاہیے. کئی لوگ دیکھیں ہیں جناب یہاں پر داغے ہیں، پاؤں میں داغے ہیں، کیا ہے یہ فلاں کی منت ہے جناب جی. بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض اوقات بالکل تنگ ہو کر داغا کھینچ کر باندھتے ہیں، تو یہ داغا توڑ دے یا اتار دے، اتار کر ہی وضو کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے کہ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں. گھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ کل سمجھایا تھا، یہ گھائیاں ہیں. انگلیوں کے درمیان مڈ والی جو جگہ ہے یہ گھائیاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور انگلیوں کی کروٹیں یہ جو سیڈ ہیں ان کی. اور تلوا کون سا ہوتا ہے؟ ہاں انگلی کے نیچے والا پیٹ ہے، تلوا ہوتا ہے. اور ایڑیاں کون سی ہیں؟ اڈیاں. ہاں پاؤں کی ایڑیاں. اور کونچے جانتے ہیں؟ کونچے کہتے ہیں کہ یہ ایڑیوں کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ایڑیوں کے، ان کو کونچے کہا جاتا ہے. ان کو کونچے کہا جاتا ہے. یہ ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے ہوتے ہیں. یہ سامنے کھڑے ہیں نا، دیکھیں، ہاں گٹو کے پیچھے والے یہ موٹے پٹھے ہیں ایڑی کے. سمجھ آ گئی؟ ان کو کونچے کہا جاتا ہے. سب کا دھونا فرض ہے. گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے، ان سب کا دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی قصدن بہے یا بلا قصد، اختیار کے ساتھ بہے یا بغیر اختیار کے، بس ان پر پانی بہہ جائے. بات سمجھ آ گئی؟ مثلا کوئی شخص گلی میں آ رہا تھا، اوپر سے بارش آ گئی. بارش آئی تو اس کے یہ وضو کے جو اعضاء ہیں یہ اتنے گیلے ہوئے کہ ان سے پانی ٹپکنے لگا ہے. بازو ہے، منہ ہے، پاؤں ہے، مسا ہے، سر ہے، اس کا وضو ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یا نہر چل رہی تھی، یہ نہر سے گزرا ہے تو پانی سر کے اوپر آ گیا ہے، یہ جناب جو غوطہ کھاتے ہوئے نکل گیا، وضو ہو گیا ہے. یا غسل خانے کے اندر گیا، نہانے لگ گیا، اب ارادہ ہے یا نہیں ہے نہانے کے ساتھ اس کا وضو ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پانی کا ہر عضو کے ساتھ اوپر بہنا اور دو قطرے می کے بہہ جائیں ہر اعضاء سے تو اعضاء دھل گئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر چوتھائی سر نم ہو گیا ہے
تو مساوی سر کا ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یا کسی تالاب میں گر پڑا ہے، جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، تالاب کے اندر چلا گیا، پورے کا پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا، وضو ہو گیا ہے، نیت تھی یا نہ تھی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا، کسی صورت میں بھی گزر جائے، اس کی نیت ہو یا نہ ہو، کسی صورت میں بھی اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا ہے، گزر گیا ہے، وضو ہو گیا ہے. اگرچہ وہ بارش کا پانی ہے، اگرچہ وہ تالاب کا پانی ہے، اگرچہ وہ نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، جہاں سے گزرے اعضائے وضو دھل گئے ہیں، پانی بہہ گیا ہے، بارش ہے، پانی بہہ گیا ہے، وضو ہو گیا. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ بعض اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضور میں نے نہایا ہے، نہانے کے ساتھ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بابا وضو ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، نیت کرے یا نہ کرے. مسئلہ نمبر 25 یہ ہے، جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کی نگہداشت احتیاط میں حرج ہو تو ناخنوں کے اندر یا پھر ناخنوں کے اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی پکانے والی چیز ہے، کوئی پکا رہا تھا، اس کا کام ہے ہر وقت پکاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھوں کے اوپر جم گئی یا ناخنوں کے اوپر یا ناخنوں کے نیچے جم گئی، وضو ہو جائے گا اس کا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یا عورت ہے، آٹا گوندتی رہتی ہے، آٹا جو ہے نا وہ ناخنوں کے درمیان میں چمٹ گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یا ناخنوں کے اوپر چمٹ گیا ہے، اب وضو اس نے کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اتر جائے تو فابہ، نہ اترے تو وضو اس کا ہو گیا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا اسی طرح رنگ ریز، یہ رنگ کرنے والا آدمی رنگ کرتا رہتا ہے کمروں کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رنگ کے قطرے گرتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر بھی آتے ہیں، بازو کے اوپر بھی آتے ہیں، منہ کے اوپر بھی آتے ہیں. اس نے وضو کیا ہے، وضو کے پانی کے ساتھ اگرچہ وہ رنگ کے قطرے نہیں ہٹے، ناخنوں سے نہیں ہٹے، اس کا وضو ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، مرد کے لیے تو مہندی لگانا منع ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخنوں کے اوپر مہندی لگائی، مہندی کا رنگ تھا، سمجھ آ گئی، وضو ہو گیا. کوئی آدمی ایسا ہے کہ لکھتا رہتا ہے، بعض اوقات محدث لوگ، علماء لوگ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، اور لکھتے وقت ہاتھوں کے اوپر روشنائی لگ جاتی ہے یا ناخنوں کے اوپر روشنائی لگ جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس نے وضو کیا، وہ روشنائی نہیں اتری تو وضو ہو گیا ہے. اور ایسے ہی مزدور گارا مٹی کا کام کرتا ہے، سمجھ آ گیا؟ گارا مٹی لگا ہوا ہے اس کے ناخنوں کے اوپر یا ناخنوں کے اندر ہے یا بازو کی کسی اور جگہ پر، اس نے وضو کیا ہے، نہیں اترا، وضو ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ اور عام لوگوں کے لیے کوئے کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا یہ حصہ جو ناک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ان کو کوئے کہا جاتا ہے. سرما اس نے پہنا تھا، سرمے کا جرم، سرمے کے قطرے اس کوئے کے اندر رہ گئے، آنکھوں کے کوئے کے اندر. سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ یا پلک میں سرما رہ گیا ہے. اسی طرح بدن کا میل ہے بدن کے اوپر، یا مٹی ہے، غبار ہے، مکھی ہے، مچھر کی بیٹ ہے، اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں. اس نے وضو کیا ہے، وہ نہیں اتری، وضو ہو گیا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. مسئلہ نمبر 26 آج کے سبق یہ ہے کہ کسی جگہ چھالا تھا، ہاتھ کے اوپر. بعض اوقات مزدور لوگ کام کرتے ہیں نا، تو ہاتھوں کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں. میں نے کبھی کام نہیں کیا، ایک مرتبہ گھر گیا تو میں نے بھی شوق ہوا کہ کلاڑی اٹھا کر
और लकड़ों के ऊपर काटना शुरू की, 5 मिनट नहीं गुजरे हाथों के ऊपर छाले हो गए। समझ आ गई? फिर हाथ लगा किसी चीज़ को नहीं सकता था। और शुरुआत में छाले होते हैं हर किसी को जो भी काम करता है, फिर बाद के अंदर वो छाला पक जाता है। जैसे कहते हैं भाई यार ये मजबूत हो गया, अब ना इसके अंदर पानी रहा है ना ये दर्द करता है, सख्त हाथ हो जाते हैं फिर उसके साथ। समझ आ गई? किसी जगह छाला था और छाला सूख गया है, उसकी खाल जिस्म से जुदा नहीं हुई, हाथ से जुदा नहीं हुई, उसी तरह छाले का छाला खड़ा है। अगर तो खाल जुदा करके पानी बहाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छाला तो वैसे खड़ा है। समझ आ गई? बल्कि उसी छाले के ऊपर ही पानी बहा दिया है तो काफ़ी है। अगर बाद में उसको जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है, जुदा हो गया है। समझ आ गया? जैसे उसने वुज़ू किया, जो जो जगह धुपने वाली थी वो धुप पे गई है, वो तो जुदा हो गया, अब उसके ऊपर तो पानी बहाना ज़रूरी नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं है? छाला है तब भी छाले के ऊपर पानी गुजर गया काफ़ी है। अगर छाले को उखेड़ डाला है, समझ आ गई, तो उसके ऊपर पानी गुजर गया काफ़ी है। मसला समझ आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज़ है कि जिसके दरमियान से पानी नहीं गुजरता, अगर वो हाथ पर या बाजू पर या रुखसारों पर या माथे पर या आज़ाए वुज़ू के किसी जगह पर भी लगी हुई है, वो क्या है? वो है मछली का सीना। मछली का सीना होता है मछली का, कि मछली के ऊपर वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। जब मछली फरोश के पास जाएं तो उसे कहना कि मछली बना कर दें, तो वो एक कांटों वाली चीज़ होती है, उसके साथ बना कर देता है। वो जो गिरते हैं ना वो सीने होते हैं। ये मछली का, हाँ, वो मछली का ऐसा पर्दा है कि मछली पानी के अंदर रह कर भी वो महफूज रहती है। बात समझ आ गई? उसके पार पानी नहीं गुजरता। अगर वो जिस्म के किसी आज़ाए वुज़ू के ऊपर लगा हुआ है, आपने वुज़ू करना है तो पहले उसको उतारेंगे तब वुज़ू करेंगे, ऐसे वुज़ू नहीं होगा। जब तक उसको उतारेंगे नहीं वुज़ू नहीं होगा। बात समझ आ गई? क्योंकि उसके पार पानी नहीं गुजरता, उसको उतार कर फिर वुज़ू करना पड़ेगा, फिर वुज़ू हो जाएगा। मसला समझ आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक वुज़ू के अहम मसाइल थे जो मैंने कल के और आज के